أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ تقریباً الحمدللہ جلسے کی تمام کارروائیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ جس مقصد کے تحت ہم سب یہاں حاضر ہوئے، وہ مقصد، وہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ تعالی حضرت صدر جلسہ قبلہ دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا اور دعا ہوگی۔ اس کے بعد فوراً نماز کا انتظام ہوگا، اعلان ہوگا۔ جلدی جلدی ہم لوگوں کو نماز پڑھنا ہے اور اس کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ خاص طور پر آپ کے اور آپ کے کھانے کے بیچ میں زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہتا، صرف 1-2 گھنٹے بات کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ ایک لطیفے سے اپنی مختصر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ رات کے تقریباً 11، ساڑھے 11، 12 بجے سناٹا تھا پورے گاؤں میں یا شہر میں، چڑی چونی کوا کانی۔ حضرت مولانا شاعر اسلام، شاعر حد العزیز نعیم کوثر صاحب دامت برکاتہم نے اپنے کلام کے درمیان ارشاد فرمایا کہ کچھ تو داد ملنی چاہیے، فصاحت اور بلاغت سمجھ میں آئے تو نہ داد ملے گی۔ جو قوم بیداری کا ترجمہ سونے سے لیتی ہے وہ کیا داد دے؟ اب میری موٹی اردو، تالیاں تو مت مارو۔ تالیوں کا مسئلہ اگر آپ سن لیں گے، میرے اساتذہ تشریف فرمائے جن کی جوتیوں کے صدقے یہاں تک پہنچا ہوں، زندگی میں پھر کبھی تالی نہیں ماریں گے۔ تالی مارنا دراصل عورتوں کا کام ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ مرد بن کر رہنا ہے کہ عورت ہی بننا ہے۔ سبحان اللہ بولو، الحمدللہ بولو۔ کسی ہمارے ہندو بھائی کا بھی اگر اعزاز ہو تو حداک اللہ تو ضرور ہو۔
یہ اسلام ہے الحمدللہ ہر عمل کا طریقہ خدا کی قسم سکھاتا ہے. کب کیا بولنا، کب کیا کرنا، کیسے رہنا، خوشی کیسے ہو، غم کیسے ہو، سب سکھاتا ہے اسلام. محمد مصطفیٰ والے بولو بس سبحان اللہ، نہیں تو انا للہ بولو پرواہ نہیں چلتا ہے. حضرت صدر صاحب کے حوالے سے میرے استاد محترم جن کے سامنے ثانوی ادب کی ہے تو قرآن پڑھنا آیا. محمد مصطفیٰ والے نرالی شان رکھتے ہیں، سبھی کے ساتھ رہ کر بھی الگ پہچان رکھتے ہیں. کسی قانون کی ہم کو ضرورت ہی نہیں لوگوں. میں نے شعر کو ذرہ بدلا، سارے اسلام کو غصہ آ جائے گا. سب پر حملہ کرنے کی شعراء اجازت دیتے ہیں لیکن ان کے اشعار پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. کسی قانون کی ہم کو ضرورت ہی نہیں مودی. جانتے ہیں کیا انکل کو؟ کسی قانون کی ہم کو ضرورت ہی نہیں مودی. ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں. ہمیں کسی قانون کی کوئی ضرورت نہیں، کسی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں، کسی تعلیم کی خاص طور پر کوئی ضرورت نہیں. جس نے قرآن پڑھ لیا وہ سب کچھ پڑھ لیا. تالیاں نہیں مارنا اس کے بعد، کون مارے تو بھی سبحان اللہ بولو، الحمدللہ بولو، حداک اللہ بولو، لیکن معلوم ہوگا تالیاں کون مارنا. سو آج الٹا ہوگا زمانہ، ہمیں تالیاں مارتے انہیں آواز نکال دی. اس کی آواز، عورتوں کی آواز چونکہ پردہ ہے، اسلام نے کہا بحالت مجبوری کبھی تم کو کسی کو اشارہ کرنا ہوا بلانا ہو اور موقع اگر ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں تم تالی مارو، اس لیے کہ تمہاری آواز بھی پردہ ہے. مردوں کے لیے تو تکبیر ہے، مردوں کے لیے تو تسبیح ہے، مردوں کے لیے تو تحمید ہے، مردوں کے لیے تو تقدیس ہے. ہم ہمارے ایمان کا اظہار تکبیر سے کریں گے، ہم اپنے ایمان کا اظہار تحمید سے کریں گے، ہم اپنے ایمان کا اظہار تقدیس سے کریں گے، ہم اپنے ایمان کا اظہار توحید سے کریں گے. تالیاں مت مارے، سبحان اللہ بولے. رات کا 11-12 کا وقت تھا، کسی شہر یا گاؤں میں ایک لطیفے سے آغاز کرنا ہے مجھے. رات کے 11-12 کا وقت تھا، پورا گاؤں میں سناٹا تھا، چڑی چونی کپا کانی. 2 آدمی بھاگ رہے تھے، ایک سامنے ایک پیچھے، 7 منٹ کو بھاگے نہیں، ایک سامنے پیچھے. اور پولیس جو ہے نا، آپ کے ہاں پولیس ہے، ہمارے بنگلور میں بھی ہے. انہیں دن میں سوتی، رات میں جاگتی. پولیس دیکھی 2 آدمیاں بھاگ لے کر، کیا ہو رہا ہے، پولیس بھی ساتھ بھاگی. اب پتا نہیں کہ تینوں کیوں بھاگ رہے ہیں. میرے ہاتھ پولیس دونوں کو بھی پکڑ لیا. کیا 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 تو پیچھے والا بولیا کہ سر کیا گنوں. پولیس پوچھا تمہیں دونوں کون؟ تو پیچھے والا بولیا ہمیں دونوں کے دونوں بھی شاعرہ. شاعرہ کیا کو بھاگ رہے؟ نہیں سر، یہ سامنے والا اپنے اشعار پیش کر دیا اور اٹھ کر آگا، میرے اشعار کون سننا سر؟ میرا بھی تو سننا.
جو مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہ نے پیش کیا ہم اپنے انداز سے ان کے سامنے پیش کرتے. لیکن میرے حال کبھی ملاقات ہو جائے تو کہہ دینا کہ بنگلور سے ایک دبلا پتلا آیا تھا, اس نے یہ باتیں کہی تھی. وقت نہیں ہے میرے پاس میں کسی مضمون کا دامن تھام کر تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ سفر کروں. ان بچوں کی عظمت, ان بچوں کی فضیلت پر کچھ باتیں, کچھ پیغامات, اگر ہو سکے تو ایک دو واقعات آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں. اتنا بڑا مجمع ہے, آئے ہیں تو کچھ لے کر جاؤ. یہ نظام دو مقصد کے تحت منعقد ہوا. مدرسہ عربیہ دارالسعود اتنا بڑا عالی شان جلسہ دو مقصد سامنے رکھ کر کر رہے ہیں. پہلا مقصد ان بچوں کا اعزاز. کہ جو جماعت بیٹھی ہے نا, دل کی نگاہوں سے ان کو دیکھو. ان کا ظاہر بھی آج سورا ہے, ان کا باطن بھی آج سورا ہے. کتنے خوبصورت ہیں دیکھو. یہ اتنے خوبصورت کون تو بھی ہمارے گھر میں ہی. واہ 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 واہ. ابھی حضرت قبلہ دامت برکاتہم ادباً محبتاً تلذذاً نام لے رہا ہوں, حضرت طاہر صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. کیا شان کے ساتھ آئی ہیں, دیکھو سر میں ٹوپیاں پگڑیاں سب کچھ ہیں, عبا ہے, یہاں تک کہ آج ان کی خوشی کا دن ہے. جوتے چپل بھی نوے ہیں. اصل میں آج کے دن کے یہ دولہا ہیں. دولہا بولے تو سمجھتے نہیں, سمجھو. دولہا بولے تو آج کے یہ نوشاہان ہیں, نوشاہان. اب آتما پور کا نوجوان پوچھتا, حضرت انہوں نوشو بولے تو آرسا کون؟ نوشا لفظ ہی ایک ایسا ہے جس کے بعد آرس کا, عروس کا تذکرہ ہونا. نوشا بولے تو آرس, آرس بولے تو آج انہوں نوشاہان, انہوں بھی خوش ہو گئے. اس دیکھو واقعیتاً عزیز طلبہ و حفاظ, آج کے دن کے تم دولہا ہو, قسم اللہ کے تم دولہا ہو. آج تمہارے اسناد کا دن نہیں, دستار بندی کا ہی دن نہیں ہے. اسناد و دستار بندی کے ساتھ ساتھ میرے رب کی قسم آج تمہارے نکاح کا بھی دن ہے. حدیث ضعیف ہے اپنی جگہ پر, باب فضائل میں ضرور لیا جا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ دنیا میں حافظ قرآن بنتا ہے, آخری آیت جس دن وہ اپنے استاد کو سناتا ہے, اس دن اللہ تعالیٰ جنت کی 300 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرماتے ہیں. حضرت پیسہ سمجھنا سو سنبھالنے کے متعلق دو باتیں اندر ہے. ایک جسمانی سنبھالنا, دوسرا مینٹیننس. جنت میں تو میں حور, سب سے پہلی بات کیا ہے, حور سے نکاح. آتما پور کی حور نہیں, جنت کی حور. کس سے نکاح؟ جنت کی حوران سے نکاح. دنیا ہے صاحب, لمیٹڈ ہے. وہاں انلیمیٹڈ, ہر نعمت انلیمیٹڈ, کھانا انلیمیٹڈ, پینا انلیمیٹڈ. ایک ایک لفظ, ایک ایک جملہ بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ یہ اسٹیج آج کا کوئی معمولی اسٹیج نہیں. میرے اساتذہ تشریف فرما ہے, اور استاد جو ہوتا ہے اپنے شاگرد کے آخری دم تک اس کی اصلاح کرتا ہے. ہم محتاج بن, آپ کے لیے ہماری باتیں تقریر ہوں گی, ہمارے اساتذہ کے لیے ہماری باتیں سبق ہیں, اسباق ہیں. اسی نیت سے کھڑا ہوں کہ جنت میں کھانا لمیٹڈ نہیں, انلیمیٹڈ, جتنا چاہے اتنا کھاؤ. خالی دودھ کا پیالہ معلوم, دودھ کا پیالہ, پیالہ کا تو سمجھتے ہیں, کوک 40 لیٹر کا ہوگا. خالی ہاں صبح کو اٹھ کو نماز پڑھے بغیر پورے آتما پور کا ایک راؤنڈ مار ڈال کو واکنگ, ساتھ میں کتا بھی
وہ کتا پریشان، اسے شوگر انہیں پھر رہا ہے، بن جائے کون سی شوگر؟ اچھے کے ہاتھ میں اٹک گیا نا، ساتھ میں کتا، آپ کے ہاں نہیں، بڑے بڑے شہروں میں، غیروں کی بات نہیں، اپنوں کی بات کر رہا ہوں، پوری واکنگ کردر کو، آپ کو پسینہ نکل کو رہتا، نالے گیلے کو، ایک کتی گلاس میں 1.5 لیٹر یا آدھا لیٹر دودھ پی لے کو، اینک کے سامنے کھڑ جا کو، آیا کہ انڈا آیا، 1.5 لیٹر دودھ پیے تو انڈا 40 لیٹر کا پیالہ ہوگا، کھانا انلیمیٹڈ، پینا انلیمیٹڈ، سونا تو نیند تو نہیں جنت میں، نیند غفلت کی علامتوں میں سے ایک علامت، صحت کی ضمانتوں میں سے ایک ضمانت، دنیا کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت، لیکن جنت میں نیند نہیں ہے، وہاں صحت ہی صحت، اس لیے نیند کی کیا ضرورت ہے، وہاں ہر نعمت انلیمیٹڈ۔ اسی طریقے سے شادیاں بھی انلیمیٹڈ ہوں گی۔ پردے میں اگر ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، میں آتمکور کی بات نہیں، جنت کی بات کر رہا ہوں، یہاں ہر چیز کے لیے لمٹ ہے، کھانا لمٹ سے کھاؤ، پانی پینا لمٹ سے پیو، سونا لمٹ سے سو، یہاں تک کہ نکاح بھی کرنا ہے تو ابتدا 1 ہے، انتہا 4 ہے، بس اتنا 4 بھی ہر کسی کو اجازت نہیں خوشونوں کو تمہیں۔ من ایک نوجوان آپ کو پوچھا، حضرت ایک سوال کرنا، حضرت میں پوچھا کیا بھی سوال، وہ دوسری شادی کرنا کو بول کر بولے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا، کیا پوچھا؟ ایسا خطرناک سوال ہے، اچھے اچھے مولوی صاحب جواب دیتے ہوئے پسینہ چھوٹ جاتا، ٹھیک ہے تو انہیں بچہ تھا، مولوی صاحب کو اٹکا دیتا۔ اب میں بھی الحمدللہ ان اساتذہ کا جھوٹا پیا ہوں، بہت ہوشیار ہوں الحمدللہ، انہیں بار بار کیا کرے، ایسا دیکھا موبائل کی طرف، میں سمجھا کو انہیں سوال کر کو خود سن رہا ہی، سامنے والی کو بھی سنا رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ اس کی بیوی سے بچنا، فوراً اللہ تعالیٰ ذہن میں ایک جواب دیا، میں بولیا دوسری شادی کرنے کے واسطے پہلی بیوی کی اجازت لینا کی نہیں لینا کی، پہلے سلنڈر کا ریٹ معلوم کیا؟ پہلے سلنڈر کا ریٹ معلوم کیا؟ 900 روپے، 1000 روپے، سالن میں ملانے والا جو تیل ہوتا ہے، آپ کے ہاں کون سا تیل استعمال کرتے معلوم، ہمارے ہاں سن پیور فلا ہوتا ہے، تیل کی قیمت معلوم کیا؟ یہ مہنگائی میں ایک شادی کر لے کر پچھتا لے کر رہتے ہیں، اگر اتنا خرچہ وہ کرتے تھے تو روزہ رکھ لیتا تھانہ میں۔ جنت کی بات کر رہا ہوں، جب دنیا کے اندر پیغمبر کا غلام یا غلام کا کوئی بیٹا، اللہ کا بندہ، محمد کا غلام قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے، اور جس دن وہ آخری آیت اپنے استاد محترم کو سناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کی 300 حوروں کے ساتھ اس حافظ قرآن کا نکاح فرماتے ہیں۔ دیکھو ان کو غور سے، دل کی نگاہوں سے دیکھو، یہ کون ہے؟ یہ سادے بچے نہیں۔ آج کل ایک مینٹالٹی ہے، کالج سے ڈگری لے کر آیا، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، انداز بدل جاتا ہے، کیا بھی کر رہا ہے تمہارا بچہ؟ ڈگری کہاں پڑھا؟ یوکرین میں۔ کہاں پڑھ رہا ہے؟ بھگواری یونیورسٹی۔ قسم اللہ کی، حقیقت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، مدارس عربیہ سے بڑی یونیورسٹیاں کوئی اور نہیں۔ اور دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں، ان تمام ڈگریوں میں سب سے بڑی ڈگری ہے حفظ قرآن۔ ان بچوں کے والدین اگر یہاں ہیں، رشتہ دار اگر یہاں ہیں، وہ بھی فخر کرے جب پوچھا جائے کہ کیا بھائی آپ بہت خوش ہیں
آپ سے پوچھے کیا بھی آج چہرہ تمہارا گلاب کا پھول ہے؟ کپڑے بھی 90 پہ نہیں دیکھے نہیں. اس مدرسے کے ناظم مدرسہ کے والد صاحب حضرت مولانا نعیم کوثر صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے اتنے بڑے مجمع میں سب سے زیادہ خوشی کے حقدار وہی. جب مولانا چھوٹے 1.5-2 سال کے تھے کھیل رہے تھے شاید ان کے والد صاحب بھی نہیں سوچے تھے کہ میرا بچہ اتنا بڑا کام کریں گا. اتنا بڑا کام کرے گا میرا بچہ. ان بچوں کے والدین بیٹھے ہیں آج وہ بہت خوش ہیں. کپڑے 90 سر میں ٹوپی چہرہ گلاب کا. کیا بھئی آج بہت خوشی نہ تمہیں؟ الحمدللہ. کیا خوشی؟ الحمدللہ آج میرا بچہ حافظ قرآن ہو گیا. انداز بھی ذرا بڑا چڑھا کو بولنا. دنیا کہتا ہے کیا کرتا آپ کا بیٹا؟ ڈاکٹر. کیا کرتا آپ کا بیٹا؟ رشتہ آیا. کیا کرتا میرا بیٹا؟ ڈاکٹر. کیا انجینئر. انداز بتا رہا ہوں ماحول میں اتر کر. کیا ڈگری ہے تمہارے بچے کا؟ ہائی کورٹ لائر. اب اور ایک کے کمپیوٹر بول کر آ گیا نہیں اسے بھی ذرا بڑا تھا سافٹ ویئر انجینئر. پورا منہ ہے نا گوگل کی طرح گول ہو جاتا. سافٹ ویئر انجینئر. وہ کسی حافظ قرآن کے ابا سے پوچھے یا رشتہ آتا ہے آپ کا بیٹا کیا ہے؟ حافظہ. ایسا نہیں بولنا. ترکی بترکی پتھر کا جواب پتھر سے شان سے بولو. تکبر نہ کرو غروری نہ کرو. خدا کی نعمت کا اظہار کرو. شان سے بولو صاحب آپ کا بچہ کیا کیا ہے؟ الحمدللہ میرا بچہ حافظ قرآن ہے. میرا بچہ حافظ قرآن ہے. عالم دین ہے. یہ وہ بچے ہیں حدیث میں آتا ہے حشر کا میدان ہوگا. حشر کا میدان معلوم ہے میدان علماء سے سنے ہیں آپ. حشر کا میدان ہوگا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. امت تو دور کی بات کے انبیاء بھی پریشان ہوں گے. خود کے لیے پوری انسانیت پریشان ہوگی. ایک ذات ہوگی جو دوسروں کے لیے پریشان ہوگی. اس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ. آدم خود کے لیے پریشان, نوح خود کے لیے پریشان, ابراہیم خود کے لیے پریشان, موسیٰ خود کے لیے پریشان, عیسیٰ خود کے لیہ پریشان علیہم الصلاۃ والتسلیم. میرے آقا بھی پریشان ہوں گے لیکن امت کے لیے پریشان ہوں گے. ایسے ماحول اور حالات میں اللہ تبارک و تعالی ایک جماعت پر فخر فرمائیں گے. ایک جماعت پر فخر فرمائیں گے. ایک جماعت پر فخر فرمائیں گے. میرے رب کی قسم وہ جماعت یہی حفاظ کرام کی ہوگی جن کے سینوں میں اللہ کا کلام ہوگا. اللہ فخر فرمائیں گے کہاں ہے میرے کلام کے یاد کرنے والے؟ کہاں ہے دنیا میں میرے کلام کی حفاظت کرنے والے؟ کہاں ہے وہ سینے جن کے اندر میں نے اپنے کلام کو رکھا؟ آدماپور کے مسلمانوں, آدماپور کے میری ماں اور بہنوں, آدماپور کے میرے بھائیوں, آدماپور کے میرے نوجوانوں, کان کھول کر سنو. ان کے سینے کوئی معمولی سینے نہیں ہیں بلکہ ان کے سینے اللہ کے کلام کی تجوریاں ہیں. اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے ان کے سینوں کا انتخاب کیا ہے. اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے ان کے سینوں کا انتخاب کیا ہے. آپ نے سنا ہے, پھر ان باتوں کو میں دہراؤں, اللہ نے آسمان سے بہت ساری کتابیں نازل کی. تورات کو نازل
نازل کیا، زبور کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، صحیفے نازل کیے، قرآن مجید کو بھی نازل کیا۔ سنے نہیں سنے آپ اپنے علاقے کے حضرات علماء کرام سے؟ سنے کی نہیں سنے؟ اللہ تعالیٰ تورات کو نازل کیا۔ اب دنیا میں تورات سلامت ہے؟ نہیں ہے۔ انجیل کو نازل کیا، دنیا میں انجیل سلامت ہے؟ نہیں ہے۔ زبور کو نازل کیا، دنیا میں زبور سلامت ہے؟ نہیں ہے۔ صحیفوں کو نازل کیا، دنیا میں صحیفے سلامت ہے؟ نہیں ہے۔ ایک ہی کتاب جو آسمان سے اتری ہے، اسے کتاب اللہ کہو کہ کلام اللہ کہو، سب روا ہے۔ یہ کتاب آج سے 1450 سال پہلے اترتے وقت جو سلامت تھی، آج تک میرے رب کی قسم برابر سلامت ہے۔ سورے بدلنا، پارے بدلنا، آیتیں بدلنا، جملے بدلنا تو دور کی بات، آتما پور کے میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم 1400 سال پہلے قرآن پاک کے جو زبر زیر تھے، آج بھی وہی زبر زیر ہیں، ایک زبر میں بھی فرق نہیں آیا۔ آج دنیا کوشش کر رہی ہے نہیں، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ ایم ایل اے صاحب بیٹھے رہتے تو میں ان کی خدمت میں کچھ پیغام پیش کرتا تھا کہ آج دنیا چاہ رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان بدل جائے، کسی نہ کسی طریقے سے شریعت بدل جائے، کسی نہ کسی طریقے سے قرآن بدل جائے۔ کوشش کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ ساری دنیا میں یہ کوشش جاری ہے، ہندوستان میں یہ کوشش جاری ہے، کرناٹک سے آیا ہوں وہاں یہ کوشش برابر جاری ہے، اور آندھرا میں بھی آپ غافل نہ ہو، یہاں بھی کوششیں جاری ہیں، تلنگانہ میں کوششیں جاری ہیں۔ بطور خاص 3 چیزوں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک، قرآن بدل گیا، احکامات بدل جائے، کوششیں ہر دور میں، پیغمبر کے دور میں یہ کوشش ہوئی، صحابہ کے دور میں یہ کوشش ہوئی، ہر صدی میں یہ کوشش ہوئی، ہر سال یہ کوشش ہوئی، آج سے 50 سال بھی۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دور، ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ تھا۔ ایک واقعہ سن لو، اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انگریزوں کا ہندوستان میں تسلط تھا، حکومت تھی، ظلم تھا، ہندوستان میں زیادتی تھی۔ اب مجھے صاف کہنے دیجئے، انگریزوں کے دور میں انگریزوں کی جو مینٹالٹی تھی، اس وقت ہندوستان کی حکومت کی ہو بہو وہی مینٹالٹی ہے، صرف نام بدلا ہے۔ اور میں صاف صاف کہوں، ہمارا ملک اس دور سے گزر رہا ہے، پھر ایک مرتبہ ہمارا ملک آزادی کی دعوت دے رہا ہے۔ دعائیں کرو، ہوش میں رہو، غفلت میں نہ رہو، علماء کے ساتھ جڑے رہو، مدارس کے ساتھ جڑے رہو، اپنے بچوں کو مدارس عربیہ میں داخل کرو۔ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرمائے، اور اساتذہ تو میری ضرور کان پکڑ کر اصلاح فرمائیں گے کہ مدارس عربیہ میں اسکول قائم کرنے کی بات کرنے سے زیادہ اسکولوں کے اندر مدارس قائم کرنے کی بات ضرور ہے۔ مدارس عربیہ میں اسکول قائم کرنے کی بات کرنے سے زیادہ اسکولوں کے اندر مدارس قائم کرنے کی بات کرنا بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسکول قائم ہو یا نہ ہو، انسانیت اور انسان تو قیامت تک چلیں گے۔ اگر مدارس قائم نہ ہو، نہ انسان چلے گا، نہ انسانیت چلے گی۔ نہ انسان چلے گا، نہ انسانیت چلے گی۔ آتما پور کے مسلمانوں، ایک ایک ادارے کو مضبوط کرو، ایک ایک مدرسے کو مضبوط کرو، اور ان بچوں کو انگریزی، تیلگو، کنڑ، تامل، سائنس، سماجی، سوشل پڑھانے کی فکر نہ کرو۔ مدارس کی تعلیم، رب کعبہ کی قسم، تمام تعلیموں کو اپنے پیٹ اور سینے میں رکھی ہوئی ہے۔ یہاں جو بیٹھے ہوئے اساتذہ ہیں، کیا یہ تاریخ نہیں جانتے؟ یہاں بیٹھے ہوئے اساتذہ جو ہیں، کیا یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ سائنس نہیں جانتے؟ یہاں بیٹھے ہوئے حضرات علماء جو ہیں، کیا یہ حساب نہیں جانتے؟ یہ بیٹھے ہوئے حضرات علماء دقیق علوم نہیں جانتے؟ ابھی مولانا نعیم کوثر صاحب نے مجھے ایک بات
साथ दिखाया। उनका अभी अभी बच्चा फारिग हुआ है। मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, हकीकत का इजहार कर रहा हूँ, किसी को चढ़ाना किसी को तेज करना नहीं है। उनका बेटा अभी अभी फारिग हुआ है। महबूब नगर के पूरे साल के नमाज के औकात को हज़ा के सामने बैठकर अपने फन का इस्तेमाल करके निकाला है। फिर क्यों कहते हो मदारिस में कुछ नहीं पढ़ाते, मदारिस में इस वक्त फला तालीम की जरूरत है, मदारिस में इस वक्त फला तालीम की जरूरत है, मदारिस वालों को तारीख नहीं मालूम, मदारिस वालों को साइंस नहीं मालूम, मदारिस वालों को फला नहीं मालूम। आकर तो कभी बैठिए हमारे साथ, आकर तो कभी हमारे साथ वक्त लगाइए। साइंस के ऐसी बातें बयान करेंगे कि डॉक्टर भी बेहोश हो जाएगा और उसे होश में लाने के लिए किसी सर्जन की नहीं हमारी ही जरूरत पड़ेगी। तारीख, तुम क्या 100 साल की तारीख पेश करोगे? हम तो हजरत आदम की तारीख भी जानते हैं। 1500 साल की तारीख जानते हैं। तुम क्या आसमान से नीचे जमीन के ऊपर की बातें जानते हो? बेवकूफ हो, बेवकूफ हो, बेवकूफ हो। तुम आसमान से नीचे जमीन के ऊपर की बातें जानते हैं। वारिसीन अंबिया तो जमीन के अंदर और आसमान के ऊपर की बातें भी जानते हैं। दुनिया के पास किसी के पास ये इल्म है, जमीन के अंदर का इल्म जानता है कोई, आसमानों के ऊपर का इल्म कोई जानता है। अरे गुजरे हुए तारीख जिसे नहीं मालूम, आने वाला मुस्तकबिल किसे मालूम है? हम तो हशर का मैदान भी जानते हैं, आइंदा चलकर क्या होने वाला है वो भी जानते हैं। हमको जरूरत है, ये नहीं कहते कि हमको दुनिया की तालीम की जरूरत है, लेकिन उतनी ही जरूरत है जितने बाथरूम में धोने के लिए जग की जरूरत है। स्कूलों को जरूरत है कुरान की तालीम की। कुरान में मोहब्बत है, स्कूल मोहताज है मोहब्बत के। कुरान में अमन है, स्कूल अमन के मोहताज है। कुरान में प्यार है, स्कूल प्यार के मोहताज है। कुरान में अदब है, स्कूल अदब के मोहताज है। इसलिए मदरसों के बच्चों को स्कूल में बिठाने से ज्यादा कम से कम 8 दिन के लिए सही, साल भर स्कूल में पढ़ाओ, 8 दिन के लिए बच्चे को मदरसे में लाकर छोड़ो। कुछ बने न बने, 8 दिन के सदक़े में स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा इंसान तो बन जाएगा। दुश्मन ही सही लेकिन ज़ीशान बना देंगे। भूख लग रही है? नहीं लगी, मुझे लग रही है। दुश्मन ही सही लेकिन ज़ीशान बना देंगे। नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। बोल सुभान अल्लाह। तक तो बोले नहीं गुजरता। दुश्मन ही सही लेकिन ज़ीशान बना देंगे। नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। कुछ दिन ही सही लेकिन दिन रात गुजार अपने, ये मदरसे तुझको भी इंसान बना देंगे। डॉक्टर बनने की जगह यूनिवर्सिटी, लायर बनने की जगह यूनिवर्सिटी, इंजीनियर बनने की जगह यूनिवर्सिटी। मैं बड़ी बात नहीं करता, इंसान बनने की जगह मदारिसे अरबिया। पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ाओ अपने बच्चों को, मदारिस में छोड़ो। इनकी शान क्या है मालूम? हशर का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, पैगंबरे दो आलम को उम्मत की फिक्र होगी। एक जमात वो होगी जिनके चेहरों में सुकून होगा, बशाशत होगी, बेफिक्री होगी, किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं होगा। लोग आपस में पूछेंगे ये कौन सी जमात है? अल्लाह ताला एक फरिश्ते के जरिए से निदा लगाएगा, कह दो कि ये मेरे हबीब की उम्मत के वो लोग हैं जिनके सीने में दुनिया में मेरा कलाम था, जिनके सीने में दुनिया में मेरा कलाम था। जिसका बच्चा हाफिज हो जाता है,
آج کل مدرسوں میں طلبہ بہت کم ہیں. لاک ڈاؤن کے بعد تو اور حالت خراب ہو گئی ہے. خدارا اپنے بچوں کو مدرسے میں چھوڑو. میرے پاس وقت ہوتا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے عرض کرتا. چھوڑو. آپ کو آپ کے خبر کی فکر ہے, آپ کو آپ کے حشر کی فکر ہے, آپ کو اپنے نجات کی فکر ہے, تو پھر آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں چھوڑنا پڑے گا. اس لیے کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے ماں باپ کو نہ خبر میں ٹینشن نہ حشر میں ٹینشن ہوتا ہے. ایسے ہزاروں واقعات ہیں. ہمارے اکابر اولیاء محدثین مفسرین اپنے بچوں کو صرف اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر حفظ کراتے تھے. دارالعلوم دیوبند کے دوسرے محتمی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا موت کے وقت, طیب عالم دین میں تجھے بنایا تو تیرے لیے تاکہ دنیا میں فیض پہنچے, لیکن حافظ تجھے میں بنایا تو میرے لیے تاکہ آخرت میں تجھ سے مجھے فائدہ پہنچے. بنائیں گے انشاءاللہ, بنائیں گے. بناؤ. حافظ بنانے کی پوری نیت کرو. اگر حافظ نہیں بنا سکتے, اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو, کم سے کم بچوں کو مکاتب میں داخل کرو. آج ایمان نرغے میں ہے, آج اسلام نرغے میں ہے. دشمنوں کی عجیب عجیب چالیں آ رہی ہیں, دماغ بچوں کا خراب کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں اگر ہمارے بچے مکاتب میں نہ پڑھے, 25-30 سال کے بعد دشمنوں سے دین برباد نہیں ہوگا, اپنوں سے دین برباد ہو جائے گا. بات صحیح ہے کہ ضرور پڑھاؤ. یہ تمام ہندوستان کے حضرات علماء کا درد ہے, فکر ہے, جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کون کون پڑھائے گی ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.